تاریخ سے ہر بندے کو کچھ نہ کچھ شغف ہوتا ہے۔ اگر تاریخ سے شغف اس کی دلچسپی ہے تو وہ ضرور بچپن کی فوٹوਆਂ اٹھا کے رکھ لیتا ہے، کلاس گروپ کی بھی فوٹو اٹھا کے رکھ لیتا ہے کہ ہم کیسے لگتے تھے، کالج کے لڑکپن کی بھی فوٹو اٹھا کے رکھ لیتا ہے کہ ہم ایسے تھے۔ تاریخ سے کسی نہ کسی کو، اور خاص کر شادی کے تو البم بھرے پڑے رہتے ہیں۔ اگرچہ بعد میں ان فوٹوؤں کو دیکھ کر افسوس کرے الگ بات ہے، تاریخ کو محفوظ بندہ کرنا چاہتا ہے، تاریخ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہے۔ اسلام کی تاریخ، ابتدائے اسلام میں جس طرح سے ہم اسلام کے عروج کا تذکرہ کرتے ہیں کہ خلافت راشدہ یہ اسلام کے عروج کا دور تھا، اسلام کی جوانی کا دور تھا، اسلام کے شباب کا دور تھا، اسلام کی سرسبز و شادابی کا دور تھا، اسلام کی اس تعلیمات کا خلاصہ تھا جس تعلیمات کے لیے اسلام کا دعویٰ ہے کہ قرآن ھدی للناس، لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ جس طرح سے قرآن تھیوری طور پر دعویٰ کرتا ہے، عملی طور پر خلفائے راشدین نے اسلام کی نیو رکھ کر اسلام کی تعلیمات کو عملی پیرائے میں لا کر یہ بتا دیا کہ اسلام پوری دنیا پر حکمرانی کرنے کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کو اچھی زندگی گزارنے کا سلیقہ دے سکتا ہے۔ خلافت راشدہ قریب 30 سال تک رہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے بعد۔ تاریخ کو کچھ آپ کے ذہن تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس تاریخ میں ہماری ایک عروج کا دور بھی ہے، پھر ہمارے زوال کا دور بھی ہے، اور زوال اور عروج یہ کہانیاں ہیں جس کو قرآن ذکر کرتا ہے، تلک الایام نداولها بین الناس۔ یہ جو دن آتے ہیں، زمانے آتے ہیں، ہم زمانے لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں، کبھی ان کو، کبھی ان کو، کبھی ان کو۔ جس نے اس کائنات کو پیدا فرمایا اس نے کائنات کا نظام اس انداز سے رکھا ہے کہ تلک الایام نداولها بین الناس، کہ یہ زمانے، یہ دن ہم پھیرتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان، کبھی کسی آدمی کے حق میں دے دیا، کبھی کسی آدمی کے حق میں دے دیا۔ اگر تاریخ انسانی دیکھی جائے تو تاریخ انسانی میں یہودیت کی تاریخ بڑی نمایاں ہے، اور انہوں نے جو حکمرانی کی ہے، اور حکمرانی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنی نعمتیں ان پر عطا کی ہیں، کسی قوم پر اتنی نعمتیں نہیں دی گئی۔ پھر بھی ان کی تاریخ الٹ پلٹ ہو کر آج قریب 3000 سال سے زائد ہوتا ہے کہ یہودیت کو اپنا کوئی ٹھکانہ اور مقام ڈھنگ کا ابھی تک نہیں مل پایا۔ یہ 3000 سال کی پرانی تاریخ کہ وہ اپنا مقام نہیں بنا پائی۔ یہ 65 سال 70 سال سے جو اسرائیل کے وجود کا خواب اور اس کے ساتھ فلسطین کی سرزمین پر اپنے وجود کو باقی رکھنے کے لیے جو کوشش ہو رہی ہے وہ 70 سال میں، لیکن 3000 سال کی پرانی تاریخ میں یہودیت کے لیے کوئی ٹھہراؤ نہیں تھا، کوئی مقام نہیں تھا، بلکہ وہ ادھر ادھر ایک ذلت والی قوم کی طرح پھر رہی تھی۔ اب انہوں نے اپنا عروج پانے کے لیے ایک 65-70 سال سے جو ہے اسرائیل پر اپنا قبضہ جمایا ہوا ہے۔ اسلامی تاریخ کی ابتدا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے ہوتی ہے، تو 23 سال کے مختصر مدت میں اسلام کو عروج ہوتا ہے اس انداز سے کہ حضور دنیا سے جب ظاہری طور پر پردہ فرماتے ہیں تو عرب کا اکثر حصہ اسلام سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ پھر سلطنت اسلامیہ ریاست مدینہ کا قیام ہوتا ہے۔ اس ریاست مدینہ کی تاریخ اسلام کا حسین دور کہلاتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 خلفاء تک کا دور بڑا جامع رہا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخر وقت مسلمانوں کے انتشار کا پہلا وقت تھا، اور اس کی کہانی بھی کئی جہتوں سے ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے کچھ بنیادی چیزیں سمجھنی ہوگی کہ انسان کن فکروں کو لے کر کسی کو تباہ کرنا چاہتا ہے، فکروں کو لے کر اپنا عروج پاتا ہے۔ جس طرح سے اسلام کا سورج نمودار ہوا تو تکلیف پانے والوں میں 2 طرح کے لوگ براہ راست تھے، ایک یہودیت تھی اور دوسرے مشرکین مکہ تھے، کہ جن کو بڑی تکلیف ہوئی تھی اسلام کے سورج کے نمودار ہونے سے۔ کفار مکہ نے بڑی کوشش کی تھی کہ اسلام کو کس طرح سے ڈھا دیا جائے، کہ اسلام کو کس طرح سے مجروح کیا جائے، وہ ہر طرح کی کوشش میں ناکام ہوئے۔
یہودیت جو اپنے آپ کو ہمیشہ اس انداز سے سوچتی ہے اور سمجھتی ہے کہ دنیا میں سب سے بیسٹ ہم ہیں، اور قرآن کا سہارا لے کر بھی وہ دلیل دیتی ہے کہ قرآن نے ہمارے متعلق کہا انی فضلتکم علی العالمین، کہ اللہ نے سارے عالمین پر فضیلت دی۔ جیسے ایک طبقے کی سوچ یہ ہے کہ وہ خدا کے سر سے بنائے گئے ہیں، ویسے ہی یہودیت کا یہ تھا کہ ایک قوم ہے دنیا میں جو حکومت کر سکتی ہے، دنیا پر شرف رکھ سکتی ہے، مجد رکھ سکتی ہے، وہ ہے بنی اسرائیل۔ یہودیت ان کا ایک تصور تھا، اور اس تصور پر وہ اتنے پختہ تھے کہ ان کا ایک گمان ہے کہ قیامت میں ان کا حساب کتاب ہوگا تو کوئی بنی اسرائیل یا کوئی یہودی جہنم میں نہیں جائے گا سوائے 40 دن کے، کہ اگر جائیں گے تو صرف 40 دن جہنم میں جائیں گے، پھر اس کے بعد جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ جنت ان کی مکانت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے جنت کے پلاٹ بیچا کرتے تھے پیسوں کے ذریعے سے۔ کسی نے بہت بڑے گناہ کیے تو ان کے بڑے پادری کے پاس جائیں، یا جو ان کا بڑا مذہبی رہنما ہوتا ہے اس کے پاس جائیں، اور جانے کے بعد معافی تلافی کریں، تو پھر اس کے بعد معافی تلافی ہو جاتی تھی، اور اس کے بدلے اگر وہ جنت خریدنا چاہتا ہے، پلاٹ خریدنا چاہتا ہے، تو کچھ پیسے پے کرنے ہوں گے، جس کی وجہ سے وہ جنت میں رہے گا۔ تو پلاٹ یہیں سے بیچے جاتے تھے۔ دنیا اس سوچ میں لگی ہوئی ہے کہ چاند پر اگر آبادی ہو تو وہاں پلاٹ خریدے جائیں، یہاں اس سے پہلے ہی جنت کے پلاٹ بیچے جاتے تھے۔ ایک ایسا تصور، ان کو بڑی تکلیف تھی کہ نبوت کا سلسلہ بنی اسرائیل سے کٹ کر قریش میں آ گیا ہے۔ یہ بڑی تکلیف دہ چیز تھی، کیونکہ بنی اسرائیل میں کافی انبیاء کرام تشریف لائے تھے، تو اب نبوت کا دروازہ، نبوت کا باب یہ قریش میں کھلا، وہ بھی عرب کی سرزمین میں، جہاں پر عرب کو بدو کہا جاتا تھا، غیر مہذب لوگ جن کے پاس تہذیب نہیں، تمدن نہیں، طریقہ نہیں، کلچر نہیں، ان کو عرب کے نام سے، بدو کے نام سے جانے جاتے تھے۔ اسی سرزمین پر قریش قبیلے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، تو کتنے یہودی صرف اسی بنیاد پر انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا کہ نبوت ان کے پاس آئی، اگر ہمارے پاس آتی تو ہم قبول کر لیتے۔ وجہ یہ تھی۔ اب ان لوگوں کو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی کے ابتدائی دور میں کچھ زیادہ سرکشی کرنے کا موقع نہ مل سکا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخر وقت میں یہودیوں کا ایک بڑا عالم بھی تھا جو منافقت کے بھیس میں تھا، عبداللہ ابن سبا۔ اس نام کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں، آپ ہٹلر کو یاد رکھے ہوں گے، فلاں کو یاد رکھے ہوں گے، لیکن تاریخ اسلام میں عبداللہ ابن سبا کا نام اتنا ہیڈ لسٹ میں ہے کہ اس نے سلطنت اسلامیہ میں بڑی سوراخ پیدا کرنے کے لیے اپنی جد و جہد کی آخری حدیں پار کر دی۔ عبداللہ ابن سبا، اس نے دیکھا کہ اسلام کو اندر سے کیسے کمزور کیا جائے، تو اس نے محسوس کیا کہ اسلام میں جو خلفاء گزرے ہیں، ان خلفاء کی تاریخ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش خاندان سے تھے، اور اسی قریش خاندان سے حضرت ابوبکر صدیق تھے، اور اسی قریش خاندان سے حضرت عمر فاروق تھے، اسی قریش خاندان سے حضرت عثمان غنی تھے، اسی قریش خاندان سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تھے۔ قریش خاندان میں 12 شاخیں تھیں، ان 12 شاخوں میں ایک شاخ بنی ہاشم، ایک شاخ بنی عدی، ایک بنی تمیم، اور ایک قریش، یعنی قریش، بنی تمیم، بنی ہاشم، بنی امیہ، یہ لوگ تھے۔ ان 10 شاخوں میں 2 شاخیں بڑی مشہور تھیں، بنی ہاشم اور بنی امیہ۔ بنی ہاشم کے پاس مذہبی معاملات ہوا کرتے تھے، اور بنی امیہ کے پاس سپہ سالاری اور فوج اور تجارت ہوا کرتی تھی۔ یہ 2 قبیلے بڑے مشہور تھے۔ ان 2 قبیلوں نے اعلان نبوت سے پہلے پورے مکہ پر اپنا کنٹرول بنایا ہوا تھا، اور تھوڑی سی آپس میں اختلافات تھے بنی امیہ میں اور بنی ہاشم میں، اور ایک دوسرے پر برتری حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کے پاس سپہ سالاری تھی، ان کے پاس فوج تھی، ان کے پاس تجارت تھی، ان کے پاس کعبے کی چابیاں تھیں۔ تو مذہب کے اعتبار سے کبھی یہ فوقیت کی بات آتی، کبھی یہ سپہ سالاری اور فوج کے اعتبار سے یہ برتریت کی بات ہوتی۔ یہ بہت معمولی سی تھی، بہت بڑی نہیں تھی۔ لیکن حضور جب بنی قریش میں، بنی ہاشم میں پیدا ہوئے تو بنی امیہ کمزور پڑنے لگ گئے، کیونکہ نبوت وہاں پر آئی۔ تو خاندان میں جس طرح سے کوئی ایک چشم و چراغ پیدا ہو جائے تو خاندان کے دوسرے لوگ محسوس نہیں کرتے کہ جیسے یہی بڑے ہو گئے ہیں۔ آج بھی ہمارے پاس یہ ہے کہ کسی بھائی برادری میں 4-5 بھائی ہوں، اور ان میں بڑے بھائی کا بیٹا انجینئر فلاں فلاں ہو جائے
تو 3 بھائیوں میں اپنی کمزوری کا احساس ہونے لگتا ہے کہ میرے بیٹے ہے ہی نہیں ویسے. ان میں بنی امیہ میں تھوڑی سی کمزوری محسوس ہوئی، لیکن جب تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کبھی خاندانوں کے درمیان کوئی معاملہ اٹھا نہیں تھا، کوئی برتر نہیں ہوا تھا. حضور نے خاندان کے تمام لوگوں کے ساتھ جب پہلے پرانے دور میں رشتہ داریاں برقرار تھی، ویسی ہی رشتہ داریاں یہاں پر بھی تھیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ ام حبیبہ یہ بنی امیہ سے تھی. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں ام حبیبہ، یہ حضور کی زوجہ تھیں، بنی امیہ سے تھیں. اب یہ بنی امیہ بنی ہاشم میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک بہت زیادہ اختلاف نہیں تھا، لیکن آخر وقت میں اس عبداللہ ابن سبا نے دیکھا کہ ان کے درمیان تھوڑی موٹی چپل خش ہے، تو اس نے خاندانی چپل خش کو مذہبیات کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیا. اس نے بہت زیادہ روایتیں گڑھی ہیں، اور وہ روایتوں میں سے ایک روایت اس نے گڑھی کہ خلافت قریش میں بنی ہاشم کے پاس ہے، بنی ہاشم کے علاوہ کسی کے پاس نہیں. یہ ایک ایسا شوشہ تھا کہ جس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، حضرت عثمان غنی کی خلافت بالکل ختم مانی جاتی. ان کو غاصب کہا، زبردستی قبضہ کرنے والے کہا. حضور نے فرمایا کہ خلافت قریش میں ہے، لیکن اس نے بات کو تبدیل کرتے ہوئے کہا کہ خلافت بنی ہاشم میں ہے. اب بنی ہاشم میں صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، تو تینوں کی خلافت کو غاصبانہ کہا اس نے، اور حضرت علی کی محبت کے نعرے بلند کرنے لگا. روایتیں گڑھی، حدیثیں بنائی، حضور کی طرف منسوخ کی. جو حدیثیں ہم آج اہل بیت کی محبت میں سنتے ہیں ان میں سے بہت ساری حدیثیں جو لفظ حدیث کہا جا رہا ہے وہ موضوع ہیں، گڑھی ہوئی ہیں، جس کا بانی عبداللہ ابن سبا ہے. ان میں سے ایک لفظ آپ کے کانوں تک پہنچی ہو کہ جو شخص بھی اہل بیت کی محبت میں مرا وہ سیدھا جنت میں داخل ہوگا. یہ عبداللہ ابن سبا نے گڑھی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا اونچا مقام دیا اس لیے کہ یہودیت میں یہ تصور تھا کہ انبیاء کرام کی اولاد نبی ہوا کرتی ہے، تو مذہبی معاملات ان کی اولاد میں چلنا چاہیے. تو وہ تصور کا کانسیپٹ جس طرح سے یہودیت کا خاتمے کا سبب بنا، وہی خاتمے کا سبب اس نے اسلام میں لانے کے لیے وہ یہ شوشہ چھوڑا کہ نبوت کا سلسلہ اولاد میں چلنا چاہیے، خلافت کا سلسلہ اولاد میں چلنا چاہیے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کے ایک انبار لگا دیے اسے. اب انبار لگا دیے تو شیعان علی کا وجود آیا کہ حضرت علی کے چاہنے والے، اہل بیت کے چاہنے والوں کا. میں اس عنوان کو اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اہل بیت سے محبت ہمارے نزدیک فرض عین میں ہے، لیکن شیعان علی کا جو تصور ہے اور جس طرح سے وہ محبت اہل بیت پیش کرتے ہیں وہ اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے، اس سے اختلاف ہے. تو ایسی شیعان علی کی جماعت تیار کرنی شروع کر دی اس نے کہ جو بالکل حضرت علی کو بلا فصل خلیفہ ماننے کے معاملے میں آ جائے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہنا، حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق کو، سارے صحابہ جن پر اتفاق کرتے تھے، ایک نئے دین کی بنیاد عبداللہ ابن سبا نے رکھی کہ ان کو سب کو کافر قرار دیا جائے، غاصب قرار دیا جائے، گالی گلوچ کی جائے، طعن و تشریح کیا جائے، برا بھلا کہا جائے. اب یہ شیعان علی کا وتیرہ بنانے کی کوشش میں لگ گیا، اور اس نے بہت کوشش کی اور اس حیثیت سے لے آیا. ادھر شیعان علی کو عروج دیا، اور ادھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر امویوں کو ابھارا کہ شہادت جو ہوئی ہے یہ شیعان علی کی جانب سے ہوئی ہے، امویوں کے خلاف ہے، تم ان سے قصاص لو. یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگلیاں کٹوا کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھجوائے، کہا کہ تم قصاص لو، بدلہ لو. یہ بدلہ اور قصاص لینے کی کہانی طے کر دی اس نے، ادھر شیعان علی پیدا کرنے کے لیے اور امویوں کو بغاوت کروانے کے لیے ابھارا. یہاں تک کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں معاملات ہوئے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ جنگ صفین ہوئی، جنگ جمل ہوئی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال کچھ مہینے بھی آپ نے خلافت پر باقی رہے، تو یہ اندرونی خلفشار کو مٹانے اور اندرونی خلفشار کو ختم کرنے میں رہ گئے. ادھر اموی اٹھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپہ سالاری میں. اس حیثیت سے ایک جنگ کا ماحول پیدا ہوا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت کا وقت آیا تو آپ کے قریب صحابہ تھے، ان میں سے بعض نے پوچھا کہ آپ کے بعد خلیفہ کس کو بنایا جائے؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا جائے؟ تو آپ نے کہا کہ نہ میں بنانے پر زور دیتا ہوں نہ منع کرتا ہوں.
اس لیے کہ خلافت کا تعلق دار و مدار رکھا گیا تھا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ مسلمان مشورہ کر کے جس کو خلیفہ بنائیں گے وہی خلیفہ ہوگا۔ اولاد کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، اولاد ہی میں چلے، لیکن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر اس مقام پر کوئی نہیں تھا، تو اس وقت کوفہ میں یا عراق میں مسلمانوں نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ بیعت کرنے والوں میں قریب 40,000 سے زائد لوگ تھے جو بیعت کی تھی۔ ادھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں حضرت علی کے ساتھ جو مصالحت ہوئی تھی، اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کی باغ ڈور سنبھالنا چاہتے۔ اندرونی خلفشار کافی بڑھ چکا تھا، شیعان علی کا دور دورہ ہو چکا تھا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہونے کے بعد شیعت کو اور بڑھاوا دینے کے موقع ملنے لگے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت چاہتے تھے، اپنے حق میں انہوں نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دستبردار ہونے کے لیے کہا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دستبردار ہونے سے انکار کیا۔ دونوں کے درمیان جنگ کا ماحول پیدا ہوا، یہاں تک کہ جو شیعان علی 40,000 سے زائد لوگ تھے جو امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کیے تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل میں جب جنگ لڑنے کے لیے آئے تو کتنے لوگ غداری کر بیٹھے۔ تو غداری کر بیٹھے تو عراق چھوڑ کر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن کی طرف روانہ ہوئے۔ مدائن کی طرف جا کر وہاں تیاری فرمائی، پھر وہاں بھی لوگ تیار ہوئے، پھر تیار ہونے کے بعد پھر عین لڑائی کا وقت آیا تب انہوں نے بھی غداری کی اور وہ ساتھ چھوڑ دیے۔ جب ساتھ چھوڑے تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محسوس ہوا کہ اب خلافت پر برقرار رکھنے کا مطلب مسلمانوں کی جانوں کا نقصان ہے۔ آپ نے مشورہ کیا اپنے قریبی رشتہ دار سے، تو کہا کہ میں خلافت سے دستبردار اس حال میں ہو رہا ہوں کہ اب اگر خلافت کو برقرار رکھنا ہو تو سینکڑوں ہزاروں مسلمانوں کی جانیں جائیں گی، جانبین سے جائے گی۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دستبرداری کے لیے صلح نامے کی پیشکش فرمائی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سادہ کاغذ بھیجا، جو شرائط آپ طے کر دیں گے اسی پہ صلح ہو دستبرداری میں۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی شرائط متعین کیے کہ ان شرائط پر میں دستبردار ہو جاتا ہوں اور آپ کے حق میں خلافت منتقل کرتا ہوں۔ یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ گفتگو ہے، یہ وہ مصالحت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے، دوڑتے ہوئے حضور کے پاس تشریف لائے اور حضور کے زانوں پر بیٹھ گئے، گود میں بیٹھ گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن کو گود میں لے کر آپ نے محبت بھرے الفاظ میں ارشاد فرمائے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ کل دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ تو اس بشارت کو اس تاریخ کے پس منظر میں دیکھا گیا کہ دو مسلمان گروہ کے درمیان صلح کرائے گا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ صلح کرانا آسان نہیں تھا۔ آج بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کارپوریشن الیکشن میں نامنیشن کر کے بھی واپس لینا۔ جو لوگ ساتھ میں نعرے لگا کے گئے تھے ان کو کیا جواب دیں گے جب واپسی نامنیشن واپس لے لے؟ بہت مشکل کام۔ اور یہاں تو قریب 4 مہینے سے زیادہ وقت گزر چکا تھا اور شیعان علی کا بھی ایک تعلق تھا، تو نامنیشن واپس لینا معمولی کام نہیں تھا۔ حضرت امام حسن نے صرف مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے اپنی دستبرداری کی تھی، جس پر یہی شیعان علی جو اہل بیت کی تعظیم اور توقیر پر نعرے بلند کیا کرتے تھے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کو رسوا کرنے والا امام کا لفظ دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ مسلمانوں کو رسوا کیا ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے مسلمانوں کو رسوا نہیں کیا ہے، میں نے مسلمانوں کی جانوں کے بدلے میں بیعت یعنی خلافت سے دستبرداری کی۔ اور اس وجہ سے بھی کہ ان درمیان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ کے خلیفہ بننے کے درمیان میں 1 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں نے شہادت پائی تھی آپسی لڑائیوں میں، ایک دوسرے کا قتل کرنے کی بنیاد 1 لاکھ سے زیادہ اتنے قتل ہوئے تھے، اور امام حسن اس کو دیکھ چکے تھے۔ کہا کہ اب پھر خلافت کے لیے کوشش کی جاتی ہے تو پھر جانوں کے ضیاء کے بجائے اس کو کچھ نہیں ہوگا۔ سعد بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امام حسن کے بڑے پکے متبع تھے۔ 2 محاذوں پر لڑائی ہو رہی تھی، امام حسن نے ادھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھر دستبرداری کی۔ سعد بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ امام حسن دستبردار ہو چکے ہیں، تو ان کے دل پر بڑی شاک گزری بات۔ ان کے ساتھ ابھی بھی 20,000 کی فوج تھی۔ وہ اشارہ کر رہے تھے کہ آپ اشارہ کریں میں اس جنگ میں محاذ جیت کر واپس آؤں گا، لیکن امام حسن کے دستبرداری کے بعد ان کا دل بھی نرم پڑ گیا اور انہوں نے بھی اپنے آپ کو اس سے خالی کر لیا۔
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی خواہش تھی کہ سعد بن قیس تابع داری میں آ جائیں، لیکن وہ تابع داری میں نہیں آ رہے تھے، اس لیے کہ انہوں نے ایک حلف قریب اٹھایا تھا کہ ایک ایک عراقی کے بدلے 4 شامیوں کا قتل نہ کر دوں تب تک میں اس سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ یہ ایک حلف اٹھایا تھا، اور آپ کے بھی ساتھی تھے، انہوں نے بھی حلف اٹھایا تھا کہ شامی وہ لوگ تھے جو حضرت امیر معاویہ کی جانب سے تھے، لیکن بہت مشکل تھا پلٹنا۔ پھر کسی طرح سے حضرت امیر معاویہ نے کوشش پہ کوشش کی، تو کئی مہینوں کے بعد سعد بن قیس بھی تیار ہو گئے۔ آپ نے ان کے پاس بھی سادہ کاغذ بھیجا کہ جو شرائط کرتے ہیں وہ شرائط پر طے۔ پھر ان شرائط انہوں نے بھی لکھے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھی کچھ نہیں کہا، یہاں خلافت مقرر ہو گئی۔ اب خلافت کہیں یا بادشاہت کہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بادشاہ اسلام مقرر ہوئے۔ علماء کہتے ہیں کہ خلافت راشدہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، اور تاریخ نے اس باب کو بھی دیکھا ہے کہ مسلمانوں کے فائدے کے لیے جس نے دستبرداری کی وہ خلافت راشدہ میں ہے، اور جس نے حکومت پائی وہ خلافت راشدہ سے باہر ہے۔ حضرت امیر معاویہ خلافت راشدہ سے باہر ہے۔ حضور نے خلافت راشدہ کے بارے میں ذکر کیا تھا کہ میرے بعد میرے طریقے پر جو حکومت قائم ہوگی وہ 30 سال ہوگی، اور اس 30 سال کی مدت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پوری ہو رہی ہے۔ 30 سال کا تذکرہ فرمایا۔ تو یہاں خلافت سے باہر اب بادشاہت اسلام شروع، کیونکہ یہاں مجلس شورا کی بنیاد پر خلیفہ مقرر نہیں ہوئے تھے۔ امام حضرت امیر معاویہ نے اپنے لیے خلافت کا خود انتخاب کیا تھا، اور یہ اسلامی طرز طریقے کے خلاف تھا، جس کی بنیاد پر بادشاہ تسلیم کر لیے گئے لیکن خلیفہ مقرر نہیں کیے۔ خلیفہ کے لیے مجلس شورا کی بنیاد پر تھا، اور یہ جنگ و جدال کے بعد صورتحال بنی تھی۔ بہرحال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی حکومت کی باغ ڈور سنبھالی۔ 20 سال قریب آپ نے حکومت فرمائی۔ 20 سال تک اندرونی کوئی خلفشار نہیں ہوا، نہ باہر سے کوئی خلفشار، بلکہ اسلامی سلطنت کا دائرہ بڑھتا گیا۔ ان 20 سالوں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا پرچہ افغانستان تک پہنچا دیا۔ اسلام سرخرو ہو رہا تھا، سربلند ہو رہا تھا۔ اس کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 سال تک باحیات رہے، یعنی 40 ہجری میں آپ نے دستبرداری کی، اور اس کے بعد 9 سال باحیات رہے۔ اس 9 سال میں آپ مدینہ میں آباد تھے۔ 9 سال کے بعد آپ کا وصال ہوا۔ جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کی خواہش تھی کہ گنبد خضرا میں آپ آرام فرمائیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پہلے سے اجازت لے لی تھی کہ میرا انتقال ہو جائے تو مجھے حضور کے پہلو میں دفن کر دینا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بعد وفات پھر پوچھا گیا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ میرے بھائی کی وصیت تھی کہ مجھے حضور کے پہلو میں دفن کیا جائے، کیا آپ اجازت دیتی ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں اجازت دیتی ہوں کہ آپ دفن کر دیں۔ لیکن جیسے ہی امام حسین آپ کی تدفین کے لیے بڑھے تو اموی خلفاء میں، اموی گورنروں میں ملک بن مروان، یہ اس وقت مکہ میں، یہ مدینہ میں گورنر تھا امیوں کی طرف سے، جب اس کو معلوم ہوا تو اس نے کہا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کے پہلو میں دفن کرنے نہیں دیا گیا، اب ان کے بعد کسی کو دفن کرنے نہیں دیا جائے، تو وہاں روک دیا گیا۔ یہاں تک کہ نوبت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے اور فوج کے درمیان ہوتی تھی، لیکن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بیان کیا کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ امام حسن نے کہا تھا کہ اگر خوش دلی سے میری تدفین وہاں ہو جائے تو ٹھیک، اگر جنگ و جدال کرنا پڑے تو پھر مجھے عام قبرستان میں دفن کر دینا۔ یہ امام حسن رضی اللہ باحیات رہے تو بھی جنگ و جدال کی طرف نہیں، اور بعد انتقال بھی مسلمانوں کے درمیان جنگ و جدال کے قائل نہیں تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تدفین کے لیے اتنے کوشاں رہے، جب یہ وصیت یاد دلا دی گئی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوڑ دیا۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت البقیع میں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پہلو تہی میں آپ کی تدفین کروائی۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک قسم کی شہادت، آپ کی ایک بیوی تھی جو آپ کی طرف مائل نہ تھی، ایک روایت میں ہے کہ اسی نے زہر دیا تھا، جو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس زہر کی بنیاد پر شہادت پائی۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دروازہ کھلا تھا اور 20 سال تک حکومت فرمائی۔ میں اس معاملے میں ایک بات اب کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے
کہ شیعان علی کی جانب سے حضرت علی کی خلافت کو بلا فصل کہنا یہ جمہور عجماء امت کے خلاف تھا۔ عبداللہ ابن سبا نے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ اب ان میں سے کچھ طریقے اہل سنت میں بھی رائج ہونے لگ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اب آپ کی خانقاہوں سے سجادے اور جن کے دست بوسی ہم وہ کر رہے ہیں ان کے متعلق یہ کہانیاں سننے کو مل رہی ہیں کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زبان درازی کر رہے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں کہ جن کی دست بوسی کی ہم ترغیب دیا کرتے تھے جلسوں سے کہ اہل بیت سے ہیں۔ یہ مسئلہ بالاتفاق عقیدے کا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے درمیان آپس میں جو ہم منصب ہونے کی بنیاد پر جو اختلافات ہوئے اس کو مشاذرات کہا جاتا ہے، اور علماء نے کہا ہے کہ صحابہ کے اختلافات کو اپنی جہتوں سے سوچ کر اختلاف کی جگہ نہ دیں۔ وہ ان کے مسائل تھے، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ سے وہ راضی ہیں، یہ قرآن میں ضمانت دی گئی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو ان کی ضمانت دی گئی ہے۔ ہم میں سے آپ میں سے کسی کو ضمانت نہیں دی گئی۔ لیکن اب چھوٹا منہ بڑی باتیں کہ سونا چاندی جس ترازو سے تولا جاتا ہے منو تولنے کی باتیں ان سے کی جا رہی، بڑے بڑے موقف سامنے آنے لگ گئے، اور یہ تھوڑے بہت پڑھے لکھے آج امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقف کو بھی چیلنج کر رہے ہیں، جس طرح سے اس زمانے میں امام حسن کو برے برے القابات سے یاد کیا کر رہے تھے، جو چاہنے والے تھے وہی برے القاب سے یاد کر رہے تھے، آج بھی اسی طرح کے امام حسن تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ یہ امت مسلمہ کا فیصلہ بن گیا۔ اب اس فیصلے کے خلاف کوئی نہ بولے، کہ اس فیصلے کے خلاف جس کے لیے علماء نے کہا کہ امام حسن نے جن کے لیے دستبرداری کی وہ صحیح، اور امام حسین نے جس کے لیے جنگ لڑی ہے وہ غلط، وہ یزید کے مقابل میں، تو دونوں حضرات نے فیصلہ کر دیا ہے کہ صحت اور غلط کا فیصلہ، اور امام حسن نے جن سے بیعت کی جن کے حق میں بیعت سپرد کر دی ان کے حق میں کوئی لفظ نہیں بولا جائے گا، اور امام حسین نے جن کے ساتھ لڑائی کی ہے اس کو صحیح نہیں کہا جائے گا۔ یہ فیصلہ کر دیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی آج زبانیں دراز کی جاتی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایسی باتیں کہی جاتی ہیں جن کے متعلق میں کچھ لفظ کہوں کہ کسی خانقاہ سے یہ لفظ آتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ زبردستی مسلمان ہوئے تھے، اور زبردستی مسلمان اور خوش دلی سے مسلمان ہونے میں فرق ہے۔ اہل بیت خوش دلی کے مسلمان ہیں، اور حضرت امیر معاویہ کے متعلق کہتے ہیں کہ زبردستی مسلمان ہوئے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کیے ہیں۔ ان کی زبانیں اتنی بڑی ہو گئی ہیں کہ حضور کے فضائل بیان کیے ہوئے فرامین کو بھی چھوڑ رہے ہیں اور اس کے علاوہ اپنی زبان چلا رہے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل حضور نے بیان فرمائے، لیکن اس کو کہتے ہیں کہ یہ باغی ہیں، یہ غدار ہیں، اور صحابی بھی ماننے کی بات کرتے ہیں، پھر اس کے ساتھ غدار بھی ماننے کی بات کرتے ہیں۔ قرآن نے جن کے متعلق کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اور حضور جن کے متعلق کہیں کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، سارے کے سارے عادل ہیں، سارے کے سارے منصف ہیں، حضور کے اس فرمان کو بھی پس پشت ڈال دیتے ہیں، اور اپنی کم علمی اور کم عقلی کا ثبوت دیتے ہوئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ زبان درازی کر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کے میدان میں تھے، اس موقع پر ایک صحابی نے ایک شخص کے سر کو قلم کر دیا، دوسرے نے شکایت درج کی کہ یا رسول اللہ انہوں نے ان کو قتل کیا ہے جنہوں نے زبان سے کلمہ پڑھا تھا۔ تو حضور نے پوچھا کہ تم نے قتل کیوں کیا؟ تو ان صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں نے جیسی تلوار اٹھائی، تلوار کے خوف سے اس نے اسلام لایا تھا، تو میں سوچا کہ یہ ناٹک کر رہا ہے، میں نے قتل کر دیا۔ تو حضور نے پوچھا کہ کیا تم نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا تھا کہ وہ سچے سے اسلام لایا کہ نہیں لایا؟ تو حضور نے ان کے اس قتل کو قتل خطا میں شمار کر کے اپنی جانب سے جو قتل خطا کا جرمانہ ہوتا ہے دیت خود ادا فرمائی، اور اس کو مسلمان سمجھایا کہ وہ قتل ہونے والا مسلمان ہے۔ تو حضور نے یہ فرمایا کہ ظاہر اعتبار سے، اور جن کے متعلق قرآن ضمانت دے رہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ غدار ہیں، یہ جو ہے ظاہراً اسلام لائے تھے، یعنی یہ زبردستی اسلام لائے تھے، ان کے دلوں میں جھانک کر آئے ہیں۔ یہ امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ ان کے پاس علم آ گیا، مبلغ علم آ گیا ہے کہ وہ لوگ یہ جملہ نہ بولیں۔ اور مزید اتفاق کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے متعلق یہ باقی فلاں فلاں کتنے جملے کہتے ہیں، رشتہ داریاں بھی تو دیکھیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور جن خلفاء کے بارے میں زبان درازیاں کرتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سے نکاح کرتے ہیں۔ ان کے درمیان رشتہ داری میں اور رشتے جب دیے جاتے ہیں لیے جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہے۔ جتنی غداری اور جتنی بغاوت کی باتیں یہ آج کل کے کم علم کر رہے ہیں، اتنی باتوں میں سے ایک بات بھی ایسی نہیں ہے کہ جو صحابہ نے اپنے معاملات میں کی۔ ایسے طریقے آج مسلمانوں کی ان خانقاہوں سے جاری ہو رہی ہیں جن خانقاہوں کی دست بوسی کو مسلمان فخر سمجھا کرتے ہیں۔ یہ بہت آزمائش کے دور کی ہے۔ تاریخ کا پس منظر ذکر کرنے کی بات ہوئی تھی۔ تاریخ اگر جب ہم اپنی کھنگالنے لگ جائیں گے تو کبھی کبھی خون کے آنسو آنے لگتے ہیں کہ ہم نے ہی اپنی تاریخ کے ساتھ کیسے ظلم رکھے ہیں، کہ کیسے کیسی کہانیاں ہمارے درمیان گزری۔ بہرحال گفتگو بڑی طویل تھی، میں نے صرف یہ بات کرنی ہے کہ جتنی باتیں آتی ہیں چاہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، یہ بالاتفاق عقیدہ ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں۔ جو کچھ صحابہ کے درمیان ان کے لیے کچھ ہوا ہے وہ صحابیات اور صحابہ کا معاملہ ہے۔ ان کو مشاذرات کہا ہے علماء نے، اور ان اختلافات سے بحث کرنے سے منع کیا ہے۔ تاریخ کے حوالے سے معلومات لے لیں لیکن اس کے ساتھ اس میں بحث و تمہیز میں لے جائیں۔ اور جن لوگوں نے یہ مشغلہ بنایا ہے، نہ ایمان کا کوئی فائدہ ہے ان کا، نہ عمل کا کوئی فائدہ ہے، سوائے اس کے کہ گدہ نشینی ہو کے ہاتھ چموا کے بہت ساری عزتیں بٹورنے کے لیے یہ سب طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کو کبھی ایسی ترغیب نہیں دی کہ صرف دست بوسی اور قدم بوسی کے ذریعے سے اپنی عزتوں کو فروغ دیا جائے، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کو سب سے زیادہ مشقت اور محنت کی طرف ترغیب دلائی۔ ورنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار بڑا آسان تھا کہ مدینہ اور مکہ میں بیٹھ کر بھی دست بوسی اور قدم بوسی کروا سکتے تھے، لیکن کربلا میں جانا یہ پیغام تھا کہ ایمان اور اسلام کی حفاظت کے لیے پورے گھر کے گھر کو لٹانا یہ اہل بیت کا طریقہ ہے۔ تو ایسی صورت جو ریڈی میڈ والی صورت بنتی ہے بغیر محنت اور مشقت کے، جس میں ایک کی برائی کر کے اپنے لیے فضیلتیں جمع کرنے کا، اہل بیت کی فضیلت تو کوئی برائی کرے بغیر بھی ثابت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت کو اپنی جانب منسوب کر دیا، اس سے بڑی فضیلت اور کیا چاہیے؟ لیکن فضیلتوں کے یہ جو طریقے بنا رکھے ہیں کہ صحابہ کی برائی کرو تو فضیلت ثابت ہوگی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برائی کرو تو فضیلت ثابت ہوتی ہوگی، یہ کم عقل اور کم علموں کا طریقہ ہے۔ اور یہ صرف یہیں تک نہیں پہنچتا ہے، ان صحابہ تک بھی پہنچتا ہے جنہوں نے ان کی تعظیم اور توقیر کی، بلکہ وہ علماء جس میں شریک لیتے ہیں، شرکت کرتے ہیں۔ میرے استاد نے کہا کہ وہ لوگ کیسے شرکت کر سکتے ہیں جو علماء حضرت امیر معاویہ کی برائی میں، کہ علماء کی فضیلت جس حدیث سے ثابت ہے اس حدیث کے راوی حضرت امیر معاویہ ہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث نہیں، بلکہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت امیر معاویہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو قبول کر کے علماء کی فضیلت ثابت ہوئی۔ اور وہ علماء کیسے شرکت کر سکتے ہیں اس میں کہ حضرت امیر معاویہ کے خلاف برائی کریں، وہ اپنے ایمان کو خراب کر رہے ہیں۔ اور اس کے چکر میں لوگ اہل بیت کی فضیلت اور محبت کے نام پہ ایسی باتوں کو قبول بھی کرنے لگ گئے ہیں کہ ہاں برائی کرنا چاہیے۔ یزید کی برائی پر تو علماء متفق ہیں، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر بھی علماء متفق ہیں کہ ان کی عظمتوں کو سلام۔ چند باتیں بے ترتیب میں نے آپ تک پہنچائی، لیکن اس میں ایک اہم پہلو ہے کہ خاندانی لڑائیاں ہوں یا آپسی چپل خشیں ہوں، اسلام کے نام پر جس نے قربان کیا ہے وہی اسلام کا سپہ سالار ہے، اور جنہیں نے اس کو برقرار رکھنے کے لیے اسلام کو داؤ پہ لگایا ہے، اسلام نے کبھی بھی اس کو سرخوری اور سربلندی نہیں دی ہے۔ یہ اسلامی تاریخ کا حصہ ہے۔ اللہ مجھے آپ کو اچھوں کی صحبت اور اچھوں کی صحبت کے ذریعے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ روح جب سے جدا ہو، ماہ رمضان دن جمعہ ہو، دوپہر سے دن ڈھلا ہو، لب پہ جاری
صدا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا نور من نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مولا کریم کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس محفل کو قبول فرما۔ بولنے سننے میں کسی قسم کی شرعی، فنی، لغتی، لسانی، فکری غلطی ہو تو مولا اپنے فضل خاص سے درگزر فرما۔ ہم سب کو ایمان کی زندگی، ایمان کی موت عطا فرما، سچوں کا ساتھ عطا فرما، سچوں کے ساتھ حشر فرما، سچوں کے ساتھ جنت عطا فرما۔ مولا اس ملک میں امن و امان عطا فرما، کسانوں کی غیب سے مدد و نصرت عطا فرما۔ مولا مسلمانوں کے حق کی بحالی کے لیے جد و جہد کی سب کو توفیق عطا فرما۔ الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم